اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق المرسلون۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتلا رہے تھے کہ جنگ بدر میں جو پروردگار عالم نے جناب رسول خدا کی جو بددعا جب آپ کو کی گردن پہ اوجری ڈالی گئی تھی اور جناب رسول خدا نے بددعا کی تھی، تو جو عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے یہ سن رہے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کا تعین فرمایا تھا وہ مارکہ جنگ میں وہیں مرا پڑا تھا کہ جہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ کون مرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں عرب کے 7 رئیس جن کے حق میں آپ نے بددعا کی تھی کل کے کل بدر کے میدان میں مقتول ہو کر واصل جہنم ہو گئے۔ ابو جہل جس کے لیے کئی سال پہلے یہ حکم ربی ہو چکا تھا سورہ علق میں کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی سے جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی۔ جنگ بدر میں قتل ہو گیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور گڈھے میں ڈال دیا۔ یہاں پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کا نام عمرو تھا۔ اس کی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے اسے ابو حکم کہا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنا پر جس کی وجہ سے اسے اسلام میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی اسے ابو جہل کا خطاب دیا تھا، اور یہ خطاب رہتی دنیا تک رہے گا۔ جو خطاب رسول نے دیا ابو جہل کو، اور اس کا نام کوئی نہیں جانتا، سب اسے ابو جہل ہی کہتے اور قیامت تک یہی کہتے رہیں گے۔ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور جس کی آیت کا نشان 30 ہے، ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اب ہجرت کا حکم آ گیا اور ہجرت کی دعا پروردگار عالم نے اپنے رسول کو بتا دی۔ اے نبی، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب منکرین حق یعنی کفار آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر، اللہ اپنا پلان کر رہا تھا، اللہ سب سے بہتر پلان کرنے والا ہے۔ یعنی وہ چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنا پلان کر رہا تھا، اور اللہ سے بہتر پلان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ سورہ انفال کی 30ویں آیت ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان 2 4 کر کے یثرب یعنی جا چکے تھے، اور اب مکے میں چند لوگ رہ گئے تھے جو کمزور اور بے بس تھے، یا جنہوں نے اپنا ایمان مخفی رکھا ہوا تھا، اور در پردہ ان کمزور مسلمانوں کی امداد بھی کرتے رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب اور حضرت ابو بکر بظاہر یہ 3 ہستیاں تھیں جو مکے میں رہ گئی تھیں۔ کفار کو یہ خطرہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو، ان دونوں کو لے کر نکل گئے تو پھر کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے، چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے قصہ بن کلاب کے بنوائے ہوئے کونسل ہال یعنی دارالندوہ میں قریش کے رئیسوں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ یہ روح اسلام کے صفحہ نمبر 132-133 سے ہے، دی لائف آف محمد۔ اس میں بھی یہی ساری باتیں جمع ہیں۔ جب سب جمع ہو گئے تو ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی۔ خاص طور پر ابو نجتری نے رائے دی کہ اپنے اس دشمن کے ساتھ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر معاذ اللہ بھوکا پیاسا قید کر دیں یہاں تک کہ جان سے مر جائے۔ سب نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بنی ہاشم اور اس کے ساتھی مل کر اسے بچا لیں گے۔ اسد ابن ربیہ نے رائے دی ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دو، اس طرح ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ سب نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ اپنی جادو بیانی سے ہمارے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر لیں گے۔ آخر میں ابو جہل جو ایک طرف بیٹھا ہوا تھا سب کے مشورے سن رہا تھا بولا، لات و عزا کی قسم میرے پاس ایسی تجویز ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب نے خوش ہو کر کہا بولو کیا تجویز ہے؟ اس نے کہا سارے قبیلوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک جوان چن لو اور پھر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس شخص پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ اس طرح بنی ہاشم انتقام لینے سے معذور ہو جائیں گے اور سب مل کر دیت یعنی خون کا بدلہ دے کر جان چھڑا لینا۔ سب نے اس تجویز پر لبیک کہا اور طے کیا گیا کہ ایک رات سب جوان مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور صبح جیسے ہی وہ بیت اللہ جانے کے لیے نکلیں ایک ساتھ تلواروں پر لے لیں۔ یہ تھا کفار قریش کا مکر، اسکیم یا تدبیر۔ اس کے بعد وہ بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، مگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی حکمت و تدبیر کا بالکل غلط اندازہ لگایا تھا۔ جب کفار نے یہ اسکیم بنائی، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی دعا تعلیم کی اور ارشاد ہوا، اے میرے حبیب اس طرح دعا کرو، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ، اور اپنی جانب سے ایسی قوت قرار دے جو سہارا دینے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، رب نے قبول کی اور حکم ہوا کہ جس رات کفار گھر کا محاصرہ کر لیں اسی رات مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اپنے پروردگار کا یہ حکم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور ان کو 3 احکامات دیے۔ پہلا یہ تھا کہ آپ نے بتایا مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، میرے جانے کے بعد تم یہ امانتیں ان کے سپرد کر دینا۔ دوسرا یہ تھا کہ رات کو جب میں نکلوں تو میری سبز یمنی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا، اور تیسرا یہ تھا کہ میرے متعلقین کو لے کر قبا کی بستی میں پہنچ جانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے۔ حضرت عائشہ سے نکاح کے بعد آپ اکثر و بیشتر ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ آپ نے نہایت رازداری سے انہیں بتایا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، رات میں مکے سے نکلنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے
ہجرت کے مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھیں، ایک اپنے لیے، دوسری اللہ کے رسول کے لیے۔ محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہ تھا، اس لیے آپ نے 1 اونٹنی کی قیمت ادا کر دی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے کھانا پکا کر ایک برتن میں بند کر کے اپنی کمر پر باندھنے والے کپڑے کو پھاڑ کر اس سے باندھ رکھا۔ اسی لیے آپ تاریخ میں ذات الناطقین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ یہ عمل ان کا اپنے باپ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی کے لیے ان کی زندگی بھر کے تمام نیک اعمال پر بھاری تھا۔ ہجرت کی رات آئی، حکم کے مطابق حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ نے حضور سے صرف اتنا پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ بس اتنا سننا تھا کہ آپ سکون سے بے خبر سو گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ سو جانا۔ حضرت علی اکثر فرمایا کرتے تھے، جتنی گہری اور پرسکون نیند میں ہجرت کی رات سویا پھر کبھی نہ سویا تھا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ ادھر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا، لیکن ان کا ہاتھ پڑنے سے پہلے نبی اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گئے، اور ان کی بنی بنائی تدبیر عین وقت پر ناکام ہو گئی۔ سورہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی کہ ان کے رب نے ایک دیوار ان کے آگے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، اور ان کی آنکھوں کو اس طرح ڈھانک دیا کہ انہیں کچھ نہیں سوجتا تھا۔ یعنی وہ جو جوان کھڑے ہوئے تھے ان کے دونوں طرف دیوار کھڑی کر دی، اور ان کی آنکھوں پہ اس طرح پردہ ڈال دیا کہ انہیں یہ سوجا ہی نہیں کہ جناب سرور کائنات ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ محاصرہ کرنے والے جوانوں پر اللہ نے نیند کو طاری کر دیا اور وہ غافل ہو گئے۔ یہ بھی لکھا ہے سیرت النبی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی مذکورہ آیت پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں کی طرف پھینکی، اور ان کے درمیان سے گزر کر نکل گئے۔ وہاں سے دونوں چپ چاپ خاموشی کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، مگر مدینے کا رخ کرنے سے قبل مکہ کے جنوب میں کوہ سور کے ایک غار میں جا کر چھپ گئے، تاکہ کفار اسی دھوکے میں رہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے ہیں اور غار سور کی طرف رخ نہ کریں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔